علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے۔ سامعین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات متوجہ ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ بہت سارے مسائل رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بہت ہی ہمارے معاشرے میں جس سے مومنین کو واسطہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، بیٹے، وہ 15 سال چاند کے حساب سے مکمل ہو، 16واں سال ان کا شروع ہو، یا دو اور علامتیں جو بالغ ہونے کی بتائی گئی ہیں، تو وہ بالغ ہو جاتا ہے اور نماز، روزہ وغیرہ یہ سب جو ہے نا وہ اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لڑکے جب 15 سال ان کا ختم ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ نماز تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، روزہ خصوصاً جب روزہ 15-16 گھنٹے کا ہو گرمیوں میں تو وہ بہرحال مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے پھر بھی وہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بچیاں چونکہ چاند کے حساب سے جب 9 سال ان کے مکمل ہو، 10واں سال شروع ہو تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ بعض بچیاں یا بعض علاقے کی بچیاں وہ ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں، لیکن بعض بچیاں یا بعض علاقے کی بچیاں وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ مثلا وہ جان کو تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمزوری آتی ہے، افطار کے قریب جو ہے بالکل نڈھال ہو جاتی ہے، یا مثلا پیاس جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایسی بچیوں کے بارے میں بہت سوالات جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو میں یہ بیان کروں کہ اگر رمضان مبارک میں کوئی روزہ رکھ سکتا ہے اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا 1 2 3 یا پورا، تو یعنی روزہ رکھ سکنے کے باوجود اگر روزہ انسان نہ رکھے تو ایک تو جتنے روزے نہیں رکھے وہ بعد میں ان کی قضا بجا لائے، اور اس کے علاوہ فی روزہ جو ہے وہ کفارہ دینا ہوتا ہے، آپ اس کا نام جرمانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 چیزوں میں سے ایک جو ہے نا وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوتا ہے جو ممکن ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ یعنی آسان فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، مثلا بیمار تھا، رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھ سکا، ظاہر ہے پھر بعد میں وہ شوال میں، ذیقعد میں، اگلے رمضان سے پہلے وہ اس روزہ کے اوپر رکھنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اگر اگلے رمضان تک یہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اور کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ رکھ سکتا تھا لیکن اگلے رمضان تک روزہ نہ رکھے، جو کہ بیماری کی وجہ سے رہ گیا تھا، سفر کی وجہ سے رہ گیا تھا، تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ مطلب رمضان کے بعد وہ روزہ بھی رکھے جتنے نہیں رکھے، اور فی روزہ 750 گرام آٹا بھی جو ہے نا یا گندم بھی فقیر کو دے، جس کو مد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے کہ اگر انسان اگلے رمضان تک روزہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا، جو کہ عذر کی وجہ سے رہ گیا تھا، جان بوجھ کے نافرمانی کر کے نہیں، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تھا، اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا اور اس وقت تک اس نے اس کو جو ہے بطور قضا نہیں رکھا، تو وہ جتنے بھی روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھے گا اور مد بھی دے گا، جو کہ فی روزہ 750 گرام۔ اچھا، اب اس بچی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ بچی اگر رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور مثلا خصوصاً بعض یعنی مومنین کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی وہ بچی کمزور بھی تھی، امتحانات بھی تھے، اور بعض اوقات بچیاں رکھنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں لیکن والدین ان کو نہیں رکھنے دیتے، پیپر ہو رہے ہیں تمہارے،
اور کمزوری ہوگی تو جو ہے نا وہ نمبر سے ہی نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ بچی جو ہے نا وہ کیا کرے؟ یہ بچی اگر یہ مطلب روزہ کمزوری کی وجہ سے روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں رکھے گی اور اگلے رمضان تک اگر یہ رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، بے شک تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، تو وہ جو ہے وہ اگلے رمضان تک وہ روزے وہ رکھے گی. اور اگر وہ اگلے رمضان تک روزے رکھنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مد دیتی ہے. جس طرح زیادہ کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت یا مثلا شوگر کا مریض کہ جس کی بیماری دائمی ہے اور وہ ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، جس طرح وہ صرف مد دیتے ہیں، یہ زیادہ لاغر اور کمزور بچی اگر اگلے رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو روزہ رکھے گی، اور اگر اگلے رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا یہ صرف مد دے گی. یہ جو ہے نا بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. صرف جی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے، پیاس بھی سب کو لگتی ہے، اور روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ بھوک لگے پیاس لگے. روایت ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہ روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان جب یہ اتنے گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو پھر اس کو غریبوں کا بھوکوں کی بھوک کا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان سے ہمدردی یا ان کی مدد یا ان کی دستگیری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ صرف بھوک پیاس کو جواز بنا کے روزہ نہ رکھے یہ گناہ ہے، لیکن اگر واقعاً یعنی زیادہ کمزور ہے اور وہ روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے. بلکہ یہاں تک فقہا نے کہا ہے کہ وہ اگر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو وہ تھوڑا بہت کھا پی لے لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائے، لیکن روزہ اس کا نہیں ہوگا. صرف رمضان مبارک کے احترام میں جو ہے نا وہ صرف اپنی بھوک پیاس جو ہے نا وہ مٹانے کے تھوڑا بہت کھائے، اور اس طرح جو ہے نا وہ عام مہینوں کی طرح جو ہے نا پیٹ بھر کے نہ کھائے. یہ صرف رمضان کے احترام میں، لیکن روزہ اس کا نہیں ہوگا. تو یہ بچیوں کے والدین جو ہے نا ان باریکیوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ بندے کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتا. مجھے امید ہے کہ میں نے ضروری وضاحت کر دی ہوگی، اور بچیوں کے جو والدین ہیں وہ بچی اور ان کی اپنی شرعی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد سلام یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے، اگر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حالت روزہ میں سر میں درد اٹھنے کی شکایت ہو، یعنی مائیگرین کا مریض ہے بندہ اور اگر کھانا نہ کھائے تو اس کے سر میں شدید درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیے. دیکھیں، میں نے وہ جو ابتدائی تمہیدی جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں، آج کی جو میرے معروضات ہیں اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب مل جانا چاہیے. کوئی بھی بیماری ہو، سر درد ہے، پیٹ درد ہے، روزے کی وجہ سے اگر اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ پر واجب نہیں ہے. روزہ پر واجب نہیں ہے. وہ پھر وہی رمضان مبارک کے بعد جو ہے نا وہ قضا رکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ اگلے رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل نہیں بنتا تو پھر قضا روزہ واجب نہیں ہے، وہ صرف مد دے گا. یا یہ جو ہم نے فارمولہ بیان کیا ہے وہ اس کی روشنی میں ان کو سوال کا جواب مل جانا چاہیے. جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے گا کہ اگر حالت روزہ میں حلق میں بلغم محسوس ہو یا ایسی رطوبت منہ سے باہر آ رہی ہو کہ کیا اس کو تھوک دینا چاہیے؟ اگر اس کو نگلنے غلطی سے بلغم نکل لیں یا تھوک کو اندر گلے سے نیچے اتار لیں تو آغا صاحب کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں، آشستانی کے نزدیک باطل نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے اگر وہ
کوئی بھی جو ہے نا با اختیار اس کو منہ سے باہر گرا سکتا ہے اور جان بوجھ کے اس کو حلق سے اتارتا ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ تھوک دیا جائے، باہر منہ سے گرا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ آسستانی کے نزدیک جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے باطل نہیں ہوتا۔ جی السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آغا جان؟ میرا سوال روزے کے متعلق ہے کہ میں ایک دوسرے ملک میں جاب کرتا ہوں، تو میں بھی رمضان میں میری چھٹیاں ہوں گی تو میں پاکستان جاؤں گا رمضان میں، تو روزے کیا میں روزہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ پلیز مجھے بتائیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آپ اگر تو جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رہیں۔ اگر آپ ظہر سے پہلے اپنے گھر آ جاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے راستے میں آپ روزے کی نیت نہیں کریں گے، چونکہ دوران سفر روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز کھائے پیے بغیر آپ ظہر سے پہلے گھر پہنچتے ہیں تو پھر آپ نیت کر کے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے نہ پہنچ سکے تو پھر آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن میں نے یہ مسائل سن رکھے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس پر روزوں کی جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے، لیکن آغا صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن مجھ سے بھوک بالکل برداشت نہیں کی جاتی، اور اگر میں زیادہ دیر بھوکا رہوں تو مجھے عجیب سی حالت ہونے لگتی ہے، بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ تو آغا صاحب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا تھا، اس نے بھی کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا ذہنی فطور ہے کہ آپ اگر کچھ ٹائم تک نہ کھائیں، بھوکے رہیں، تو آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور دوسرے معاملات۔ تو آغا صاحب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ اگر بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو یہ ذہنی فطور نہیں ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد تو انسان ویسے بھی جو ہے نا وہ روزہ نہیں رہتا۔ آدمی بے ہوش ہو جائے تو پھر وہ روزہ نہیں رہتا، تو وہ اس طرح بے ہوش ہونے کے نتیجے میں انسان کا وضو جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہتا۔ ایک تو ایک بھوک لگتی ہے انسان کو اور وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ صرف بھوک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نقصان نہیں پہنچتا۔ اس بھوک کے نتیجے میں کوئی بیماری جو پہلے نہیں تھی وہ بیماری نہیں لگتی اس کو، یا اس بھوک کے نتیجے میں ایک بیماری جس کا وہ علاج وہ کرا رہا ہے اس کے علاج میں جو ہے نا وہ مشکلات جو ہے نا وہ پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ جواز ہے۔ لیکن اگر بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، اس کو آپ ذہنی فطور نہیں کہہ سکتے۔ آدمی بے ہوش نہ ہو لیکن بس یہ ایک دماغ پر سوار ہو کہ شدید بھوک لگ رکھی ہے، تو پھر بھوک برداشت کرے۔ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہی روزہ ہے، اور فضیلت بھی اسی لیے ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بندہ بے ہوش ہو جاتا تو پھر ذہنی فطور نہیں ہے، پھر تو واقعاً کوئی کمزوری ہے، تو پھر تو بے ہوشی کے بعد پھر روزہ بھی نہیں رہتا۔ بعد السلام، ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اگر حالت روزہ میں ظہر کی نماز کے بعد ہم سفر کریں اور اپنے شہر میں واپس اگلے دن سحری کے بعد آئیں تو آغا صاحب اس دن کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی آغا۔ نہیں، وہ پہلے دن روزہ رکھ کے ظہر کے بعد گھر سے نکل جاتا ہے سفر پہ تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر اگلے دن دیکھیں سحری کھانا واجب نہیں ہے، آدمی سحری کے بغیر بھی رکھتا ہے، بہت سارے لوگ سحری کے بغیر رکھتے ہیں۔ آپ سحری جو ہے نا کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا، چونکہ سحری نہیں کھائی ہے لہٰذا آپ روزہ نہ رکھیں۔ آپ سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں جہاں، اور اگر ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تقریباً بیان ہم کر چکے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری سوال کی صورت میں وائس میسج موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا ایک عرض ہے، مجھے سانس کا پرابلم ہے، میرے وہ ہر وقت سپرے کرتے ہیں، تو روزے کے حالت میں یہ سپرے مجھے کرنا پڑتا ہے دن کو 1-2 دفعہ، تو اس کے لیے میرا روزہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ یہ ذرا مجھے تفصیل سے بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ جو جس آلہ یا اوزار کے ذریعے سپرے کرتے ہیں وہ انہیلر ہے، انہیلر کہلاتا ہے۔ اچھا، انہیلر کے روزے کے دوران استعمال کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سپرے آپ بٹن دباتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی گیس یا جو چیز بھی نکلتی ہے، وہ اگر آپ کے جو
دیکھیں قدرت کا نظام ہے، وہ گلے کے اندر جو ہے نا وہ دو موٹی موٹی رگیں ہیں، مطلب ایک خوراک کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے. اب بس یہ نظام قدرت ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں جو ہے نا وہ کھانے کا لقمہ یا پانی کا گھونٹ نہیں جاتا، خوراک کی نالی سے وہ پیٹ میں جاتا ہے، وہ معدے میں اترتا ہے. یہ جو آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس سے نکلنے والی گیس کہیں یا جو بھی اس کا نام دیتے ہیں کوئی ہے، وہ اگر آپ کی خوراک کی نالی میں جائے تو اس سے آپ کا روزہ باطل جو ہے نا وہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ سانس کی نالی میں اگر وہ جائے تو پھر آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ تو پھر کسی ماہر سے کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا، ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو انہیلر سپرے آپ کرتے ہیں تو وہ جو اس سے اوزار یا آلے سے جو نکلتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ آپ کے سانس کے نالی کے ذریعے پھیپھڑے میں جاتا ہے یا خوراک کے نالی کے ذریعے پیٹ میں معدے میں جاتا ہے؟ معدے میں جاتا ہے تو پھر روزہ باطل ہوگا، اور سانس کے نالی میں جاتا ہے، پھیپھڑے میں جاتا ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.